ویسٹ نے نا عورت کو آزادی دے دی اور آزادی دے کے اس کو ڈسپلے بنا دیا. مطلب مال میں جاؤ تو سیلز گرل ہوگی, کسی ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھو تو عورت بیچنے والی ہوگی. عورت کی جو حرمت تھی نا, اس کی جو رسپیکٹ تھی, اس کی جو ویلیو تھی, اس کا جو مقام تھا, اس کو اٹھا کے بھیڑ بکریوں کی طرح کہیں کسی بل بورڈ پہ لگا دیا, کسی ایڈورٹیزمنٹ میں لگا دیا. اینڈ دا ویمن دے فیل پراؤڈ آن دیٹ تھنگ کہ مطلب عورتیں مرد کے شانہ بشانہ, عورتیں مرد سے آگے. یہ یاد رکھنا کہ مرد اور عورت برابر ضرور ہے لیکن ڈفرینٹ ہے. تو ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے یو ہیو سم باؤنڈریز. ادھر تم دنیا کی کوئی بھی عورت کو دیکھو جو بہت حقوق چلاتی ہے, بہت آزاد خیال ہے, بہت کچھ کر رہی ہے, اس کی رسپیکٹ ہوگی کہیں؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. جو آج کل کی بچیاں اب بڑی ہو رہی ہیں, گرو اپ ہو رہی ہیں, ٹین ایج سے اپنی ایڈلٹری کی طرف جب وہ جا رہی ہیں, اپنی جوانی کی طرف جا رہی ہیں, تو پرابلم کیا آ رہا ہے؟ ان بچیوں کے اندر بھی یہی ایک کانسیپٹ پیدا ہو رہا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے, عورت کو آزادی ہونی چاہیے. کس نے روکا ہے آزادی سے؟ آزادی ملی ہوئی ہے. ویسٹ جو ہے اپنے کلچر سے پریشان ہو گیا. آج ان کے یہاں عورت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور فائنلی دے وانٹ یو کہ تمہاری عورت بھی تمہارے کنٹرول میں نہ ہو. آج ہمارے مغربی معاشرے کی عورت بھی مادر پدر آزاد ہو جائے اور نکل پڑے اپنے گھر سے, نہ باپ اس کو پوچھنے کا حق رکھتا ہو, نہ بھائی اس سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہو, نہ شوہر کو اتنی اجازت ہو کہ پوچھ لے کہ بیگم تو رات کو اتنی لیٹ آئی تو کہاں سے آئی. ہم اپنے معاشرے میں پیدا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب جو بچے بچیاں گرو اپ ہو رہے ہیں وہاں تو معاشرے کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے. رائٹ ناؤ سوال یہ ہے کہ ایجوکیٹ کرو, اپنے گھروں کے اندر ایجوکیٹ کرو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, ان سب کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ بیفور یو آر گوئنگ ٹو ایجوکیٹ یور سسٹر, وائف, مدر, ڈاٹر, یو شوڈ ایجوکیٹ یور سیلف. کیونکہ جہاں پر عورت کو اپنے آپ کو کور کرنے کا حکم ہے, وہیں مرد کو بھی اپنی نظریں نیچے رکھنے کا حکم ہے. اور میں الگ سے ویڈیو پہ یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو عورت مارچ ہے نا, بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ عورت مارچ کر کے اتنی ویلیو دے کے عورت کو نکال دیں گے. اب ہوگا کیا؟ ابھی جس طرح تم دیکھ رہے ہو LGBT کلچر پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے مذہبی ممالک میں پروموٹ ہونا شروع ہو گیا, جس کو ہم ہومو سیکشوالٹی یا ہم جنس پرستی کہتے ہیں. یہ کیا کرنے کیا جا رہے ہیں؟ یہ یاد رکھنا, وی آر گوئنگ ٹورڈ سلیوری. غلام بناتے رہیں گے تمہیں نئے نئے طریقوں سے, نئے نئے اسٹریٹجیز سے. انہیں پتہ چل گیا عورت کو آزادی نہیں ملتی, عورت کی آزادی کی مارچ چلا دو. بٹ بینگ اے سینسیبل ویمن یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. You got respect, either you covered yourself, you got respect گھر میں رہتے ہوئے, اور either you become a display piece for everybody, جہاں جس کا دل چاہے, جیسے دل چاہے تمہیں دیکھے, تم پہ کامنٹ کرے, because you became a display piece by your own. This is your own choice. People just respect. میں کہتا ہوں معاشرہ ہمارا ایسا ہے, اور ہم تو جن درندوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں پہ تو ایک لڑکی مدرسے سے نکل کے پورا کورڈ ہو کے بھی جا رہی ہو, اس کو بھی نظریں اس طرح تکتی ہیں کہ گھر تک چھوڑ کر آئیں گے, چاہے وہ قصائی ہو, چاہے وہ محلے میں میکینک بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ روڈ پہ چلنے والا ایک نارمل لڑکا ہو. اٹ بیکمز اے نیشنل پلے آف پاکستانیز کہ عورت کو دیکھنا تو مسٹ ہو ہی گیا ہے. ہم عورت کو دیکھیں گے نہیں, ہمیں نیند نہیں آئے گی, ہم کھانا نہیں کھائیں گے. واٹ از دا پرابلم ود دیٹ؟ جہاں عورت کو حکم ہے نا کور کرو, وہاں تمہیں حکم ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھو. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک لڑکی جب مدرسے سے نکلتی ہے اور فلی کورڈ ہوتی ہے, اس کے اوپر کیچڑ اٹھنے کے چانسز کم ہیں, اس کے اوپر لوگوں کی باتیں کسنے کے چانسز کم ہیں, ایز کمپیئرڈ جو جینس اور ٹی شرٹ کے اندر کھلم کھلا انویٹیشن بن کے جا رہی ہے. بیکاز تمہیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. میرے بچے, یو ہیو دا ریسپیکٹ, کائنڈلی ریسپیکٹ یور سیلف اینڈ کورڈ یور سیلف. بیکاز جیسے جیسے تم اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہو, ویسے ویسے تم اپنے آپ کو لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ بینگ اے وومن, جانا ہے ٹینس پلیئر بننا ہے بنو, سوئمر بننا ہے بنو, ایتھلیٹ بننا ہے بنو, بٹ دا باؤنڈریز یو ہیو آئدر ان کرسچینٹی اور اسلام, جو بھی تمہارے مذہب کی باؤنڈریز ہیں ان کے اوپر رہتے ہوئے
میرا نیکسٹ ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا، بیکاز اس میں ود چیپٹر نمبر ود ورس نمبر بات کرنے والا ہوں، واٹ آر دا بیسک اٹائرز آف اے وومن ان کرسچینٹی ان اسلام. وہ مست دیکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ آپ سی اے کرو، آپ لائر بنو، آپ ڈاکٹری پڑھو، واٹ سو ایور، بٹ یو ہیو سم باؤنڈریز اینڈ کنیکٹ ود دیز باؤنڈریز. اور اپنی لائف میں جاؤ، جا کے دنیا تمہارے لیے ہے. گو اینڈ ایکسپلور دا ورلڈ. دنیا کو دکھاؤ کہ کور ہو کے بھی دنیا میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. بس اسی دعا کے ساتھ اینڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم تمام لوگوں کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بیویوں کی عزت کی حفاظت فرمائے اور خواتین کو عقل سلیم عطا فرمائے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیک کیئر. اسی امید کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو. اللہ حافظ.